ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے۔ اب جناب آیت نمبر ہے 81 سورہ آل عمران کی، یہ بہت اہم آیت ہے 81 اور 82، جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جب صرف روحیں تھیں تو پیغمبروں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا۔ ویسے تو ہم سب سے عہد لیا ہے، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ ہمیں عہد یاد نہیں ہے لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے، وہ ذرا سے بھی کوئی ٹریگر کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا۔ کسی نے اپنے ماں باپ کبھی خود چوز کیے نہیں۔ تو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک اسپیشل عہد لیا تھا، جس طرح باقی انسانوں سے لیا، انبیاء سے اسپیشل، چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے، تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے نا تو ان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ پیری مریدی میں تو ٹھیے چلتے ہیں، کبھی ہوا ہے کہ ایک گدی کے اوپر دو پیر بیٹھ جائیں؟ بیٹھیں گے بھی تو ناراض بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں آپ نے کہنا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، نہیں، ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو پیغمبروں کا جو خانقاہ والا معاملہ ہے نا، اس میں اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا پیغمبر اور پیر میں کتنا فرق ہے؟ ویسے تو پے سے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیری مریدی میں ایک پیر دوسرے پیر کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیہ علیحدہ کر لیتا ہے، اور پیغمبری میں یہ ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تم نے اس پہ پہلے ایمان لے کے آنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں اسے پیغمبر مانتا ہوں اور دین کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی لالچ نہیں نہ ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریا نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی، دونوں ایک وقت میں۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں ان پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں، یہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور اس کی پاداش میں حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ اس عہد کی پاسداری کی۔ تو یہ آیت ہے جنرل، اور اگر تعویل عام میں آپ اسپیسیفک مختلف کیسز کنسیڈر کرنا شروع کریں تو اسی میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر، ہمارے نبی علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں دنیا میں آ جاتے تو اس پیغمبر پہ یہ واجب تھا کہ وہ ہمارے نبی کی تصدیق کرتا۔ ویسے تو میلاد کے جلسوں میں اس کا یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یار؟ کوئی شرم کرو۔ یہ اگر ہوتا تو الرسول کے ساتھ ہوتا کہ وہ خاص رسول آ جائے، یہاں تو جنرل ہے، کوئی بھی رسول آ جائے۔ یہ آیت ہی جنرل ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ جنرل ہے، کیونکہ رسول اللہ تو کسی نبی کی موجودگی میں آئے نہیں ہے۔ کیا جب آپ دنیا میں کوئی اور رسول تھا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتا اور آپ کی تصدیق کرتا؟ تو اس کی امپلیمنٹیشن رسول اللہ پہ ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک اعزازی طور پہ امپلیمنٹیشن اس طرح کروا دی کہ شب معراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو وہ یہ جو عہد تھا نا اس تمام نبیوں سے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو اس طریقے سے، لیکن وہ بھی یہ والا کیس نہیں ہے، کیونکہ اس کیس میں ہے کہ نبی موجود ہو اور نیا نبی آ جائے تو جو آلریڈی موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرے. رسول اللہ کے کیس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام آئے ہیں تو باقیوں نے تصدیق کی ہے، وہ تو پہلے ہی آگے جا چکے تھے. ہاں جب نبی علیہ السلام آئے ہیں تو اعزازی طور پہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا، لیکن یہ جمع ہونا کوئی دنیاوی زندگی نہیں تھی، ورنہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی شہر میں جمع ہوں اس زمانے میں جب شہر ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. یہاں تو ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو جائے تو پورے شہر کے اندر ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے. 1 لاکھ بندہ مسجد میں جمع ہو تو اٹھلی اوپرلی ہو جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں پتا چلا. وہ کوئی اس رات بیت المقدس بھی گیا نا، وہ انبیاء کو وہاں پہ دیکھ نہیں سکتا جس طرح آپ قبر کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتے. یہ برزخ کا معاملہ تھا. تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے. اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اب بھی اگر کوئی پھرا نہ اس کے بعد تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے. تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے. أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں یہ لوگ، جبکہ زمین و آسمان میں ہر کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. یہ صرف جن اور انسان ہیں جو باغی ہیں. آج تک کبھی ہوا ہے کہ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ود رسپیکٹ ٹو زمین؟ کبھی نہیں ہوا. یا زمین نے اگانے سے انکار کر دیا ہو. ہر چیز تابع فرمان ہے اللہ کی، جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی طریقے سے. تو اللہ تمہارا زمین و آسمان میں ہر چیز سر تسلیم خم کرتی ہے اللہ کے سامنے. جن اور انسان اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر ان کو بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ بناتا نہ، اختیار نہ دیتا تو یہ بھی کرتے. خوشی سے یا مجبوری سے ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے سب کو. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے فرسودہ نظریات کے بعد ایمان والوں کو بتایا کہ بھئی یہ عقیدہ ہونا چاہیے بندے کا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس کو کہلوایا. اے نبی تم فرماؤ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے اس پہ جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ان تمام کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پہ نازل ہوئی، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جتنے بھی رب کی طرف سے پیغمبر آئے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ایمان لانے میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں. ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے.
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے؟ ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا؟ علماء یہود نے. حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی. جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا. الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے. دی پروفٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے. وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا، نہ کوئی مہلت دے گا. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. وہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، لیکن وہ پتا تو نہیں غرغرہ کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا اس جرم کے بعد. اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں. یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو بڑھتے چلے گئے نا. یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے. بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی. کیوں دی بھائی؟ اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا. جو انہوں نے بدعہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا. اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ. تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے. یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصایا، اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو
افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خیرات کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جناب یہ ہے کتابوں کا خدا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو، سر کڈو نہ طرح میٹھی گل. قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں، کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں، آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات، اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. وہ جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لینا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو، ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اونجی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے، یہ ہے بڑا گوشت ہے، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار تعویل کر لی ہے. لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہ کہیں گے نا یار اتنی باطل تعویل تم نے کی ہے، اتنی دور جا کے تعویل کی ہے. اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.